وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام جادو جنات۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ہم جنات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی شخصیت جناب حافظ عرفان محمدی صاحب۔ بہت شکریہ محمدی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے ایک بار پھر۔ تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہم کریں گے وہ ہے جنات کے متعلق، کہ جنات کیا کیا کرتے ہیں اور ان کی کیا حرکات ہوتی ہیں اور ہمیں کس طرح ان سے بچنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو ہے نا آج کا پروگرام میں پہلا سوال آپ صاحب یہ ہے کہ کیا انسان کے جسم میں جنات واقعی میں کوئی اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کیا ان کا سلسلہ کار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی موجودگی ہے۔ بعض لوگ جنات کی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات جسم میں نہیں داخل ہو سکتے، تو یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی وہ جسم میں چلتا پھرتا ہے، دوڑتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اصل روپ کیا ہے، کس شکل میں آتے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ جنات کی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنات کا اپنا روپ، اپنی شکل، وہ اپنی شکل ان کی کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک ہوا سمجھ لیں، ایک دھواں سمجھ لیں، یعنی کہ جنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا ہے، جس طرح آگ ہے، اور اسی طرح جنات کا بھی ایک وجود ہے، ہم ان کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے۔ کبھی وہ کسی بھی شکل میں رونما ہو جاتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، اور بعض اوقات وہ دھوئیں کی طرح، جس طرح ہوا، اسی طرح وہ ہوا کی طرح، جس طرح کے جنات کی 3 قسمیں حدیث میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جو ہواؤں میں چلتے پھرتے ہیں، ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں، تو یہی جنات کبھی کبھار جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جسم میں جب داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک خون کی طرح ہی گردش کرتے ہیں، جس طرح خون انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، اسی طرح جنات بھی انسان کے جسم میں دوڑتے ہیں۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ انسان کے جسم میں جنات داخل ہوتے ہیں تو ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دی ہے کہ انسان کے جسم میں گردش کرتے ہیں، انسان کے جسم میں جنات داخل ہوتے ہیں، تو یہ بالولا داخل ہوتے ہیں۔ سلف صالحین سے اس کی دلیلیں ملتی ہیں، محدثین سے اس کی دلیلیں ملتی ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ اپنے باپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا جنات واقعتاً جسم میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جنات داخل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ انسان کے زبان سے آ کے کلام بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک بندے کو جنات نے پکڑا ہوا تھا، اس کو جنات چمٹے ہوئے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی آ کے اچھی خاصی پٹائی کرتے ہیں، اتنا مارا کہ جو قریب 2 احباب تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہو سکتے کہ یہ شخص مر نہ جائے، اتنا مارا۔ اب وہ اس میں جنات تھے، جیسے ہی انہوں نے پٹائی کی اور اس کے بعد جنات نے اس کا وجود چھوڑ دیا، تو جب اس کو ہوش آئی تو وہ دیکھا شیخ صاحب کی طرف، تو پوچھنے لگا کہ شیخ صاحب یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ اور شیخ صاحب کے پاس ایک عصا بھی تھا، اچھا ان کے پاس ایک سٹک بھی تھی، تو کہنے لگا کہ یہ شیخ صاحب نے کیوں پکڑی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ شیخ صاحب نے اس کو مارا بھی ہے۔
یعنی ان کو نہیں پتا، ہاں یعنی اس انسان کو نہیں پتا. ٹھیک تو ہے. اب اس واقعے سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جب جنات جسم میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ انسان کے دماغ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا دماغ موف ہو جاتا ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا حرکات و سکنات کر رہا ہوں، میں کیا اپنی زبان سے باتیں کر رہا ہوں، بالکل اس کو علم نہیں ہوتا. تو اس لیے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں انسان کے جسم میں جنات داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر کس طرح نظر آتے ہیں؟ کوئی یہاں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان کے جسم میں جنات موجود ہیں؟ اب دیکھیں کہ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ جنات کی 3 صورتیں ہیں. جی جی. ایک قسم تو جنات کی وہ ہے کہ جو گھروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک قسم وہ ہے کہ جو کبھی کبھار شکلیں چینج کر لیتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے کہ جو ہواؤں میں رہتے ہیں. تو بعض اوقات جب جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک انسانی شکل میں نہیں داخل ہوتے. صحیح. اب اس حدیث سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ خون کی طرح گردش کرتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ہوا کی طرح، ایک لہر کی طرح یا ایک دھوئیں کی طرح انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. اب جب داخل ہو جاتے ہیں انسان کے جسم میں اور اس کے جسم کے اوپر پورا کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ انسان کے ہی جسم سے، اس کی ہی زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھنے والا یہی سمجھے گا اس طرح اکثر عاملین وہ دم کرتے ہیں تو وہ حاضری ہو جاتی ہے. جی. تو بعض اوقات جنات کسی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جس طرح سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں، انسان کی شکل میں بھی جنات آ جاتے ہیں. لیکن جب انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس وقت شکل نہیں ظاہر ہوتی، پھر وہ انسان کی زبان سے اس وقت کلام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، گھروں کے اندر جنات کی موجودگی کی واضح نشانی کوئی کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنات موجود ہیں؟ جی جی، اس کی مختلف علامات ہیں. ایسے گھروں میں بعض اوقات سایہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات خون پانی کے بھی چھینٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی گھر میں زیادہ مسئلہ ہو تو وہاں پہ پھر کپڑے بھی گم ہو جاتے ہیں، اور چیزوں کا غائب ہونا، کہ ایک موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ایک جگہ پہ رکھی ہے، وہاں سے مل نہیں رہی، اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو دوسری جگہ پہ پڑی ہوتی ہے. حالانکہ گھر میں کوئی اور تیسرا شخص بھی نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر انسان شک کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل پکڑ کے اس نے نہ رکھا ہو. جی جی. اب گھر میں بھی اکیلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جنات موجود ہیں. اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، بعض دفعہ بندے نے خود ہی چیز رکھی ہو، بندہ خود بھول گیا ہو، بعد میں دیکھا تو ادھر ہی مل بھی، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے، دھوکہ بھی، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن اگر ایک دن میں 3 4 مرتبہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، 10 مرتبہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو معاملہ ایسا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ. مجھے ایک فیملی بتانے لگی، ان کے گھر میں بھی یہ مسئلہ تھا. اب ان کی ایک بچی بھی گھر سے غائب ہوتی تھی، تقریباً 15 16 سال کی بچی، اور جس وقت اس نے جامعہ میں جانا ہوتا تھا، صبح کے وقت تیاری کر رہی ہے، یونیفارم پہن رہی ہے، تو بچی گھر سے غائب. اب وہ فیملی بتاتی ہے، اس کے والدین مجھے بتانے لگے کہ گھر سے جب ہم چھت کے اوپر جاتے ہیں تو بچی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. حالانکہ بچی نیچے کمرے میں ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہے، لیکن جب اوپر جاتے ہیں تو بچی اوپر سے ملتی ہے. تو یہ جن گھروں میں جنات کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں ان گھروں میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اب وہی بتاتے ہیں کہ گھر میں 5 درجن کیلے لے کے آیا ہوں. اب ہم نے گھر میں رکھے ہیں 5 درجن کیلے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، کیلے نہیں ہیں وہاں پہ، کیلے غائب ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات نے کھا لیے، جنات کی خوراک بن گئے. اور اسی طرح کسی گھر والے نے نہیں کھائے؟ نہیں، کسی نے نہیں کھائے. 5 درجن کیلے گھر میں رکھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کے صرف چھلکے پڑے ہوئے ہیں. تو جنات چھلکے نہیں کھاتے؟ انسان کھاتے ہیں چھلکے؟ نہیں. تو جنات کو بھی نہیں پسند ہوں گے. نہیں، جیسے جو ہڈی ہے یا دیگر چیزیں ہیں ان کی خوراک ہوتی ہے. جی جی. اب دیکھیں کہ ان کا بھی یہ سلسلہ ہے، لیکن جس چیز کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنات کی خوراک ہے، جنات اس کے ساتھ کھاتے ہیں. اسی طرح جن گھروں میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان گھروں میں جنات خوراک کھاتے ہیں باقاعدہ آ کے. تو اسی لیے ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں کہ گھر میں جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھیں، ورنہ جنات کی خوراک ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات کروں، اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ لیمکو پڑی ہے، بسکٹ پڑے ہیں، یہ آپ نے ہماری ضیافت کے لیے رکھا ہے. ان چیزوں کو بھی ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ ماشاءاللہ یہ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اسی طرح آپ
سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں جی. تو یہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. میں ایک معالج کے بارے میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اسی طرح ایک مریض کے گھر سے کھانا کھایا جن کے گھر میں بہت زیادہ مسئلہ تھا, تو جنات نے اس کھانے میں زہر ڈال دیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد وہ اتنے زیادہ بیمار ہو گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھایا, چھوڑ دیا کسی گھر سے کھانا. سب ایسے یہ چیز تو کہتے ہیں کہ جو برتن ہے اس کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے, جب نہیں اب مثلا کھانے کے لیے جب پیش کیا اس وقت تو نہیں نا ڈھانپا. اب نہیں دیکھیں, اب کوئی مہمان آئے ہیں, سامنے کوئی بھی چیز رکھی ہے, کوئی بھی چیز رکھ دیں, جب وہ کھانے لگے اس سے کھانا کھاتے وقت اس کو اتار لیں, اس کے بعد پھر ڈھانپ کے رکھ دیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, 3 گھنٹے چیزیں ویسے پڑی رہتی ہیں, تو جنات تو آئیں گے وہاں پہ, اور اسی طرح اشیاء کو ڈھانپ کے نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی ہے کہ جب آسمان سے بیماری اترتی ہے اور جو برتن ڈھانپے نہیں ہوتے وہ بیماری ان برتنوں میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, خواتین رات کو کھانا کھایا برتن دھوتی نہیں ہے, چلے صبح دھو لیں گے, جنات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح کوئی بھی چیز پڑی ہے, گلاس پڑے ہیں, برتن پڑے ہیں, کوئی مہمان آیا ہے, تو اماں جان کیا کرتی ہیں, اپنے دوپٹے کو لیتی ہیں اور اسی سے اس برتن کو صاف کیا اچھی طرح سے, اپنے دوپٹے سے صاف کیا ہے, اسی میں مہمان کے سامنے چیز لا کے رکھ دیتی ہیں. یہ بہت غلط ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, کھانے پینے کی اشیاء کو کیا فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. جی جی. اب جو شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہے, فرمایا کہ وہ کبھی خیر سے محروم نہیں ہو سکتا. اس گھر میں کبھی خیر ختم نہیں ہوتی, اس گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوتی. ہم نہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نہ بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں, کھانا کھا بھی لیتے ہیں اس کے بعد بھی ٹیشو سے صاف کر لیتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو, اپنی انگلیوں کو چاٹ لو, خود نہیں چاٹ سکتے کسی سے چٹوا لو, یہ حدیث ہے. اب کوئی تو نہیں چاٹتا نا, لیکن یہ تلقین کی گئی ہمیں کہ آپ خود چاٹ لیں, چونکہ اس میں برکت ہے اور آخری لقمے میں برکت ہے. اور اکثر گھروں میں یہ دیکھا ہے, میں تو اگر کسی کے گھر میں جاتا ہوں نا, میرا تو یہ معمول ہے کہ اگر کسی نے کوئی بھی چیز ڈال دی ہے, بوتل ڈال دی ہے, چائے ڈال دی ہے برتن میں, اور اگر برتن دھویا نہیں تو میں تو نہیں کھاتا. میرا یہ معمول ہے, چونکہ ہم معالج ہیں. بعض گھروں میں اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے لیے بعض اوقات خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کے لیے لوگوں کے کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں, کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں. اور جنات آپ کے کھانے میں شامل ہوتے ہیں, اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. جنات کس طرح شامل ہوتے ہیں, یہاں پہ میں ایک حدیث کا ٹچ دے کے پھر اپنا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک وقت کی کتنی روٹیاں کھاتے تھے, 7 روٹیاں ایک وقت کی. اور جس وقت مسلمان ہو گئے تو اس وقت 1 روٹی. اب جب مسلمان نہیں تھے تو یہ کفر کی علامت تھی, یعنی شیطان بھی ساتھ کھاتا ہے. اب جب کھا لیا, مسلمان ہو گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد 1 روٹی, یعنی خوراک کم ہو گئی. اس میں اللہ کے ساتھ برکت رکھ دیتی ہے. مسلمان کے لیے بڑا اثاثہ جو ہے وہ برکت ہے. میں ایک ایسے مریضہ کو جانتا ہوں جو میرے پاس آئی علاج کے لیے آزاد کشمیر سے, اس عورت کو لے کے آئے. وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کھانا کھاتی تھی. آپ حیران ہوں گے, ہر 1 گھنٹے کے بعد, ہر 1 گھنٹے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ 20 روٹیاں وہ کھا جاتی تھی ایک عورت ایک ٹائم پہ, 1 گھنٹے کے بعد, 1 گھنٹے کے اندر. اندازہ کریں. اور وہ اتنی پریشان تھی وہ فیملی, اس کو بچی کو باندھا ہوا ہے, اتنا پریشان حال وہ لوگ. اور بتاتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے کے بعد ہم اس کو کھانا نہیں دیتے تو یہ ہمیں مارنے کے لیے دوڑتی ہے, اپنے جسم کے اوپر ناخن لگاتی ہے, اپنے جسم کے اوپر کٹ لگاتی ہے. اور وہ باقاعدہ انہوں نے سلنڈر بھی گاڑی میں رکھا ہوا اور اس طرح کے معاملات. وہ خود گاڑی روک کے اس کو بچی کو کھانا کھلاتے کھلاتے لاہور لے کے آئے, آپ کے پاس آئے. ہاں جی. تو یہ جنات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنات ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. تو یہ ساری معاملات, یہ سارے علامات, تجربات جو ہیں, یہ اسی لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ آپ خود ان چیزوں سے بچیں. ہوتا یہ غفلت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ گھر میں برتن نہیں ڈھانپے جاتے اور کھانے پینے کے اشیاء کو ڈھانپا نہیں جاتا, اور اسی طرح برتن دھوئے نہیں جاتے, کپڑوں کو جھاڑا نہیں جاتا, واش روم کے دروازے کھلے رہتے ہیں. تو پھر یہاں سے جنات کے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ جنات کو طاقت ملتی ہے,
پھر ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. برکت کیسے ہوگی؟ گھروں میں جنات کے بسیرے ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز میں نے سوال کرنا ہے، آپ نے کہا کہ جیسے وہ خواتین دوپٹہ کے ساتھ صاف کر لیتی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے وہ تنزن کہا ہے نہیں کہ جی میں بتاتا ہوں. میں نے وہ تنزن کہا ہے کہ اکثر خواتین یہ کرتی ہیں، یہ غلط ہے. اصل میں یہ ہے کہ برتن دھونے چاہیے. اب دیکھیں وہاں پہ ایک کوئی برتن کوئی پلیٹ پڑی ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد اس کو استعمال کیا ہو. اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس میں بیکٹیریا جراثیم ہوتے ہیں جو بیماریوں کا موجب بنتی ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتا دی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں اور اسی طرح برتن کو دھو کے استعمال کریں. اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ کیا جنات خواب میں آ کر باتیں کرتے ہیں؟ جن لوگوں کے ساتھ زیادہ مسائل ہوتے ہیں جنات کے، جی ان کو یہ خواب میں نظر بھی آتے ہیں اور بعض اوقات ان کو حقیقت میں بھی نظر آتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ ایک شخص کو بہت زیادہ مسئلہ جنات کا، اب وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمیں تو جنات نظر نہیں آ رہے لیکن اس کو نظر آ رہے ہیں اور وہ بتا رہا ہے جی مجھے یہ مرد نظر آ رہا ہے، مجھے یہ عورت نظر آ رہی ہے، یہ اتنے لوگ ہیں، یہ کتے کی شکل میں ہے، یہ سانپ کی شکل میں ہے، اور جس وقت آپ پڑھائی کرتے ہیں یہ مجھے کاٹتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں. اس شخص کو نظر آتے ہیں. اور بعض اوقات خواب کے اندر بھی انسان سویا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جنات کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ کے پھر وہ باتیں بھی کرتے ہیں اس سے. بلکہ آپ کو بڑا عجیب واقعہ بتاؤں، یہ ایک سچا واقعہ ہے. ہمارے لاہور کے ایک عالم دین ہے بہت بڑے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے. تو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے ان کا علاج کیا. ان کو جنات کی کالیں آتی تھی. اچھا ان کو جنات کی کالیں آتی تھی، اور جس وقت ان کو جنات کی کالیں آتی تھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. اب ایک پروگرام میں ہم اکٹھے تھے، اور پروگرام بھی اللہ کا کرنا ایسا کہ ہمارے شکرگڑھ میں تھا ایک گاؤں میں. اب جب ہم اس پروگرام کے لیے جانے لگے تو مجھے انہوں نے بتایا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ کو کال آئے تو آپ نے میرے سے بات کروا دینی ہے. تو کہنے لگے ٹھیک. ہم تقریباً رات 12 بجے تک اس پروگرام میں رکے، اس کو کوئی کال نہیں آئی. اب تقریباً 12-1 بجے کے بعد ہم وہاں سے نکلے، میں اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا تو وہ لاہور کی طرف آ گئے. اب جیسے وہ وہاں سے نکلے ہیں تو مجھ سے لاگو ہوئے، تو اس کے بعد پھر اس کو جنات کی کالیں آنا شروع ہو گئی. لڑکی کی کسی بھی آواز میں، لیکن وہ اس کے ساتھ جو لڑکی کی آواز میں بات کرتا تھا. لیکن انہوں نے پھر فون نہیں اٹھایا، اکثر وہ بند کر دیتے تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے بند نہیں کرنا، اور بعض اوقات وہ گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے تھے ان کو نا. اچھا غصے میں آ کے نا طبیعت خراب ہوتی. میں نے ان کو ایک دعا بتائی، میں نے کہا کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. مجھے بتانے لگے کہ شیخ صاحب جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی ہے نا اس کے بعد مجھے کالیں نہیں آئی. اب جب جنات کالیں کرتے تھے تو وہ وظیفہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ان کو کال نہیں آتی تھی. انشاءاللہ یہ وظیفہ ہم کسی اگلے پروگرام میں بتائیں گے. جی اچھا یہ بتائیں آپ صاحب کہ یہ جو اسیب، جن اور سایہ یہ ساری ایک ہی چیز ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ مختلف ہیں؟ ہاں، اسیب، جن اور سایہ، ہاں جی اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے. صحیح. اسیب کچھ لوگ کہتے ہیں، اسیب وہ لوگ کہتے ہیں جو معالجین ہیں، جو شرعی معالجین ہیں، علاج کرنے والے راقی ہیں. چونکہ سلف صالحین محدثین نے اپنی کتابوں میں اسیب کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہم لوگ بھی اس کو اسیب ہی کہتے ہیں. اور کچھ لوگ عام فہم الفاظ میں پنجابی زبان میں جو ہماری بوڑھی عورتیں مائیں ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی اس کو سایہ ہے. تو یہ بھی ایک ہی چیز ہے. اور اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس کو جنات چمٹے ہوئے ہیں، جنات نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک ہی چیز ہے. حقیقت میں کچھ لوگ اس کو اسیب کہہ دیتے ہیں، کچھ جن کہتے ہیں اور کچھ سایہ کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جتنا بھی سایہ ہے، جن، وہ سارے جن ہی ہیں، جنات ہیں، جن ہیں. اچھا آپ صاحب جنات سے حفاظت کے لیے آخر میں کوئی مؤثر سا وظیفہ بتا دیں کہ جنات سے بندہ بچ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑا پاورفل وظیفہ ہے اور اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر میری ٹیم کے ممبر یا میرے کچھ اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہوتے تو میں ان کو بھی ساتھ میں شامل کرتا. رمضان مبارک کا مہینہ تھا، پچھلے رمضان میں ایک فیملی کا ہم نے علاج کیا بحریہ ٹاؤن میں، اور وہ بھی بڑا ایک کریٹیکل معاملہ تھا کہ تراویحیں پڑھانے کے بعد 10 بجے میں یہاں سے فری ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد ہم بحریہ ٹاؤن جاتے تھے.
اور وہاں پہ ایک بچے کو مسئلہ تھا بہت زیادہ، 3 گھنٹے میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی رمضان المبارک میں، ساری رات ہم نے اس کے اوپر پڑھا، پھر ہم سحری کر کے وہاں سے نکلتے تھے۔ ایک دن ہم اپنے ادارے میں عشاء کے بعد اس کے اوپر پڑھائی کر رہے تھے، جس وقت میں نے پڑھائی کی اس میں جن جب حاضر ہوا، اللہ اکبر، اتنی شدت میں تھا، تقریباً 6 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اس نوجوان کو، اور پھر بھی بے قابو، میں نے بھی پکڑا زور سے، میں خود بھی تھک گیا پکڑ کے، اتنی شدت تھی۔ وہ اتنے ماشاءاللہ 5-6 لوگ اور کڑیل نوجوان صحت مند تھے، وہ ایک کو ایسے ہاتھ مارتا تھا وہ نیچے گر جاتے تھے۔ اب اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس وقت میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اس کی طاقت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جن میرے سامنے آیا، کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ نے، وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد، کہنے لگا کہ جس وقت آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی نا تو میری طاقت ختم ہو گئی۔ واللہ العظیم آیت الکرسی میں اتنی طاقت ہے، جن کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، گھروں میں جنات کے اثرات ہیں، اسیبی معاملات ہیں، گھروں میں چیزیں چوری ہوتی ہیں، پیسے چوری اللہ کی قسم، یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک فیملی بتانے لگی، قاری صاحب ہمارے گھر میں 4 لاکھ روپے ہم نے رکھا تھا، گم ہو گئے۔ اب جن گھروں میں جنات کے اثرات ہوتے ہیں ان گھروں میں جن چیزیں بھی چوری ہو جاتی ہیں، زیورات چوری ہو جاتے ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو آیت الکرسی اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اجر، ثواب، حفاظت اور بلندی درجات اور اللہ تعالیٰ کا قرب، یعنی کہ آپ جتنی چیزیں سمجھ لیں وہ اس میں موجود ہیں، سارے خزانے اس میں موجود ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، صبح شام آیت الکرسی پڑھیں، اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شام کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آیت الکرسی بہترین وظیفہ ہے، اس کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور یہ یاد رکھیں پڑھنا تعوذ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ ویسے پڑھتے رہتے ہیں، تو اگر آپ بطور علاج پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ فائدہ، وہ لذت، وہ آپ کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جس وقت بھی آیت الکرسی پڑھنی اعوذ باللہ اپنے ساتھ پڑھنی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ساتھ پڑھیں۔ جی آپ صاحب، ایک جو ہے نا سوال ہے آخری ہمارا، کہ ادھر خاتون ایک آئی تھی، وہ آپ کے شعبہ سے ریلیٹڈ ان کا تھا، یعنی کہ بچے کا نا انہوں نے بیٹی کا رشتہ کرنا تھا، یعنی وہ اچھا ان کا کوئی مسئلہ تھا، بیٹی کا رشتہ تھا، جی بیٹی کا رشتہ انہوں نے کرنا تھا۔ انہوں نے میرے پاس فارم فل کروایا ہوا تھا، وہ ایک جگہ پہ ان کی نا بات چیت چلی، ان کو لڑکا سمجھ آ گیا، ان کو لڑکی سمجھ آ گئی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو پیسے بھی دے دیے، یعنی کہ رشتہ پکا ہو گیا۔ اب جو لڑکی کے بھائی ہیں نا وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہیں، لڑکے والے، اچھا لڑکے والے لوگ ٹھیک ہیں، لیکن جو ہے نا نہیں رشتہ نہیں کرنا۔ ان کی بھائیوں کی آپس میں گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، اسی ساتھ وہ جو لڑکی کی والدہ وہ آ کے بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے نا خواب بھی ایک آیا ہے، کہ خواب کے اندر میری جو ساس تھی نا، کہتے میرا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، وہ فوت ہو گئی ہیں، تو جو وہ خواب میں آئی ہیں تو مجھے انہوں نے بھی کہا کہ جو ہے نا بیٹا یہ رشتہ کر دو، اچھا رشتہ ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کا یہ تھا سوال۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہے نا کوئی ایسا طریقہ، کوئی سلسلہ، کوئی وظیفہ یہ جی بتا دیں کہ وہ ان کے گھریلو معاملات آسان ہو جائیں، اور اگر یہ رشتہ، وہ کہہ رہے تھے استخارہ کرنا، میں نے کہا استخارہ آپ خود کریں۔ 2 چیزیں ہیں اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچی بھی اور اس کی والدہ بھی استخارہ کرے، ٹھیک ہے، خود استخارہ کریں، اور بڑا سمپل سا طریقہ، 2 نفل نماز پڑھ کے وہ دعا پڑھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چیک کروا لیں، ٹھیک ہے، ادارے میں آ جائیں کسی وقت، ان کا دیکھ لیں کہ بچی کے اوپر کوئی شیطانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطانی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو جنات بھی مختلف طریقوں سے آ کے یہ رکاوٹیں بننے کی کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مس کا معاملہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عاشق جن کا مسئلہ۔ تو جن خواتین کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے یا مردوں کے ساتھ ہوں، ان کے رشتوں میں بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ وہ جو جن عاشق ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات کسی کی شکل میں آ کے پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ہوتے بھی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آتے۔ بعض اوقات جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، جنات ان کی شکل میں آ کے، یعنی کہ ہم دردی سمیٹنے کے لیے وہ ان کی شکل میں آ جاتے ہیں اور آ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔
تو اس لیے سب سے بہتر مشورہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں تو جہاں پہ بہتر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور اس کے ساتھ وہ کبھی چیک کروا لیں، اگر کوئی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو اس کے لیے پھر ان کو پڑھائی یا وظیفہ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ سب۔ جی تو ناظرین، آج کا پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔